تو سراقہ نے یہ سوچا کہ میں 100 سرخوٹوں کا انعام کی لالچ میں انہوں نے کسی کو خبر نہیں کی اور چپکے سے گھوڑا تیار کرایا، اپنی نوکرانی سے کہا کہ وہاں لے آ کے رکھو، وہاں جا کے بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ جب آپ نے ان کا پیچھا کیا اور قریب پہنچ گئے تو ان کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھس گیا، پیر اس کے سامنے کے وہ گر گئے۔ تو انہوں نے اس کو نکالا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا، وہ قریب جاتے اور گھوڑا کے سامنے کے پیر دھس جاتے اور وہ پھر اس کو نکالتے پھر آگے بڑھتے۔ لیکن تیسری مرتبہ جب ایسا ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، سچے رسول ہے، اور ان سے ملاقات کی، اللہ کے نبی سے ملاقات کی، ان کو بتایا کہ میں تو 100 سرخوٹ کی لالچ میں آپ کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن میں اب سمجھ گیا ہوں کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں سچے۔ تو وہاں پر ایک اہم بات یہ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بشارت دی۔ ایک بشارت تو یہ دی، انہوں نے کہا کہ مجھ کو کچھ امان لکھ کے دیجیے، تو ان کو امان لکھ کے دی۔ اس سے ایک بات تو یہ نظر آتی کہ اتنے بے سر و سامانی کے عالم میں آپ نکلے تھے، اس کے باوجود لکھنے کا سامان حضرت ابوبکر کے ساتھ میں تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو علم کے میدان میں کام کرتے ہیں، علم کی فضیلت بیان کرتے ہیں، کہ اس وقت بھی لکھنے پڑھنے کا ایک سامان موجود تھا، اور ایک امان جو ہے وہ حضرت سراقہ کو لکھ کر دی گئی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک بشارت دی اس وقت، اور کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دے کر۔ کسرا اور قیصر 2 بڑی طاقتیں تھی اس وقت زمانے میں، جیسے آج ہم امریکہ اور رشیا یا امریکہ اور چائنا کو سمجھتے ہیں، بہت بڑی طاقتیں ورلڈ لیول پر۔ تو اس وقت ورلڈ لیول پر 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک قیصر روم یعنی روم کا بادشاہ، وہ قیصر کہلاتے تھے، اور دوسرا ایران یعنی فارس، وہ کسرا کہلاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بشارتیں ہیں اپنے صحابہ کرام کو جو انہوں نے دی ہیں مختلف موقعوں پر، بہت بے سر و سامانی کے عالم میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے، اور بڑی مصیبت کا معاملہ ہے، اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بشارتیں دی۔ اب کسرا کے کنگن ان کے ہاتھوں میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کسرا کو شکست ہوگی اور اس کا مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آئے گا، اور اس میں جو تقسیم ہوگی اس میں سے کنگن جو ہے سراقہ بن مالک کے حصے میں آئے گی۔ اور سراقہ بن مالک کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور انتقال کے قریب تھے، تو لوگ ان سے ملنے جاتے تھے تو کہا میں ابھی تک مروں گا نہیں جب تک کسرا فتح نہیں ہو۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں کسرا فتح ہوا، اس کی جو مال غنیمت آئے اس کے اندر حضرت عمر نے حضرت سراقہ کو بلوایا اور وہ کنگن ان کے ہاتھوں میں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو اس راستے میں آپ کے ساتھ پیش آیا۔